بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے اسلامیات میں آپ کا جز ہے من حدیث الحدیث، اس کے اندر سے آج ہم نے حدیث نمبر جو ہے 5 آج انشاءاللہ العزیز اسے ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا جی، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیٹا جی، حدیث ہے آپ کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کہ لا نہیں، یؤمن نہیں کوئی مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہواؤہ اس کی خواہشات، تابعہ متبع یا اتباع میں لگ جائیں، لما اس کے جو جئتا لایا ہوں میں بھی اس کے تابع نہ ہو جائے، تب تک کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو یہاں پہ پہلے تشریح میں تھوڑا سا ہے یہ کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی مرضی اور خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ مکمل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا ارادہ اور اس کی مرضی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہو جائے۔ یہ ہے مسلمان، مومن اور ایماندار میں فرق۔ اس کے بعد تشریح میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ان کی تعلیمات اور احکامات کی اطاعت ہے۔ جو شخص ماں باپ سے محبت کا دعویٰ تو کرے مگر ان کا کہا نہ مانے، اسے کوئی شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں کہے گا۔ تو حب رسول کا دعویٰ بھی صرف اسی شخص کو زیب دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں بنتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کہتا رہنا کہ مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے محبت ہے، اور جب باری ہے نماز پڑھنے کی، سنتوں کو اپنانے کی، پھر کہے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف جو ہے یہ باتیں ہیں۔ محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تقاضا کرتی ہے اتباع کا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اتباع اس کے اندر ہونی چاہیے، تبھی آپ جو محب رسول کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جی ارشادات باری تعالیٰ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں، یہ جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کریں وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیں، روک دیں، جن کاموں سے منع کر دیں، ان سے باز آ جانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ حکم صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے، یہاں پر غور کیجئے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، یعنی کہ اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار کہلائیں گے، تبھی مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہماری جو ہے اطاعت اللہ وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اس کی جو ہے اور تفسیر کو آپ دیکھ لیجئے، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، یعنی کہ بغیر اطاعت کے ہمارے اعمال برباد ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا از حد ضروری ہے، جس کے بغیر ہمارا جو ہے
ایمان بھی نامکمل ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی باری آتی ہے تیسرے پوائنٹ کی، ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم شیئین، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ایک، و سنتی، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین آف لائف کیا تھی، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امور جات کو انجام دیا کرتے تھے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھنا پڑے گا، جن کو ایک خوبصورت سلسلے کے ساتھ اصحاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور انہیں احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا جو علم ہے وہ بھی حاصل کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اطاعت کے لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے، تبھی جو ہے ایمان مکمل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح سے اس کے بعد بیٹا یہ چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ تو انسانی فطرت میں نیکی و بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کام سے اجتناب کرے، اور اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں، تب ہمیں جو ہے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازماً پکڑنا ہوگا۔ جی بیٹا جی اس کے بعد ہے اگلا پوائنٹ، حاصل کلام، خلاصہ کلام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بیٹا جی دیکھیں، الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات اور ارادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ شاعر نے کیا ہے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں۔ تو جی بیٹا جی اب یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کے اندر سے کچھ سوالات بھی جو ہے وہ خاص کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ لما جئت بہ سے کیا مراد ہے، یہ دیکھیں لاسٹ میں جو حدیث کی ہے لما جئت بہ سے کیا مراد ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، جو ابھی میں نے آپ کو جب اس کی ترجمہ بھی ہم نے جب پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میں لایا ہوں، یعنی کہ کیا چیز لایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ اس کی قرآن کی جو عملی تفسیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی، وہ کون سی ہے؟ احادیث مبارکہ۔ اس کے بعد اسی طرح سے ایک اور سوال اس میں سے یہ بن سکتا ہے، کون سا شخص ایمان کی لذت سے ناواقف ہے؟ تو وہ انسان جو ہے وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے جو اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال نہ لے، وہ ایمان کی لذت سے ناواقف رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ ہمارا ایمان ہماری خواہشات سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کہ ہماری ایمان کی کیا جو ہے وہ تقاضے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال بھی اس کے اندر جو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک آیت قرآنی تحریر کریں، تو اس کے اندر یہ والی آیت جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے، یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اسی طرح سے آپ اس کے اندر یہ سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کس چیز کا شعور دیا گیا ہے، تو دیکھیں انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور دیا گیا ہے۔ اب اسے یہ چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ برائی کے ارادے کو ترک کر دے اور نیکی کی طرف گامزن ہو، اور کیونکہ اپنے احساسات، خیالات، جذبات کو جو ہے اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا، یہی ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان کی شرط کیا ہے، حدیث کے مطابق جو ہے وہ تحریر کیجئے۔ تو دیکھیں ایمان کی شرط کیا ہے، وہ اس حدیث کو، آپ اس حدیث کو جو ہے پوری کو کوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔